پھر کسی کا تقدس نہیں رہے گا، چاہے وہ وردی والے ہوں چاہے وہ بے وردی والے ہوں. تو اس وقت دو پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع ہے، ایک پی ٹی آئی اور یہاں پر بلوچستان نیشنل پارٹی. کسی کے جیب میں اگر بٹوا نہیں ہوا ہے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دو، کسی کی ٹوپی اگر تھوڑی ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دو، تو پھر ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے اور عوام کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، سب سے پہلے لیٹ آنے کی معذرت، کیونکہ حالات کچھ اس طرح ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی وقت قیمتی ہے، ہمارے تو وقت کی کوئی قیمت ہی نہیں. معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ملک میں جنرل الیکشن کے اعلان ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیاں جس انداز میں شروع ہونی تھی اس انداز میں تو شروع ہو نہیں پائیں، لیکن ملک میں جمہوری اور جمہوری اداروں کو استحکام بخشنے اور جمہوری پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے الیکشن اور عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے من پسند، چاہے ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے امیدواروں کا یا آزاد حیثیت سے ہوں، ان کا چناؤ کریں. لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور یہ ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پر جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے، جمہوریت کو استحکام پہنچانے کے بجائے، یہاں پر ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں نے جمہوریت کی بساط کو ہمیشہ لپیٹنے کی کوشش کی، اور اکثر اس جمہوریت کی بساط کو لپیٹنے میں وہ کامیاب بھی رہے ہیں. ان کے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام پہ یہ بھی اپنی اس ملک کی ایک تاریخ رہی ہے، اور حقیقت ہے کہ اس میں ہماری ڈیموکریٹک فورسز یا پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی بہت بڑا ایک اہم رول رہا ہے، جنہوں نے اپنے اقتدار کے حصول کے لیے انہی غیر جمہوری قوتوں کے کندھوں پر چڑھ کر اپنے ہی بنائے ہوئے جمہوری اصول کی پامالی کی ہے. 2018 کا الیکشن فیض آبادی الیکشن تھا، اور 2024 کا الیکشن فیصل آبادی الیکشن ہوگا. بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہر وقت جمہوری انداز میں پولیٹیکل اسٹرگل کے تحت بلوچستان کی حقوق کی جدوجہد کی، سیاست کی. اس کی پاداش میں ہمیں بہت کچھ کھونا پڑا. کئی ساتھی ہم سے جدا کیے گئے، ہمارے ساتھیوں کو پابند سلاسل کیا گیا. آج بھی بی این پی کے کئی ساتھی مسنگ پرسنز کی فہرست میں شامل ہیں. جنرل مشرف سے لے کر آج دن تک بی این پی کو کمزور کرنے کی انتہا حد تک سازشیں و کوششیں کی گئی. بی این پی کو توڑنے اور جمہوری پروسیس میں اس کے سامنے ہرڈلز پیدا کیے گئے. لیکن ہم نے نہ کہ صرف جمہوری علم بلکہ بلوچستان کے قومی جمہوری حقوق کا علم بلند رکھا. ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں کی گئیں، ہمارے ساتھیوں کو پارٹی سے کو چھوڑنے کی جو ہے دھمکیاں دی گئیں.
ان پر دباؤ ڈالا گیا، ہمارے پولیٹیکل ورکروں کو ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کیرٹ اور اسٹک کا سہارا لیا گیا. میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے دوستوں کے پیروں میں لرزش نہیں آئی، لیکن آج بھی آپ دیکھیں بلوچستان نیشنل پارٹی 2018 کے الیکشن کے نتائج کو دیکھیں، اور آج جس انداز میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو پذیرائی مل رہی ہے، اس کا اندازہ آپ خود اسٹیبلشمنٹ ریاست کے اداروں میں نام لے کے کہوں گا، اگر آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کے کیمرے دیکھ سکتے ہیں، ریاستی ادارے جس کو ISI کہا جاتا ہے، جس کو ملٹری انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، جس کو کسی وقت لوگ خلائی مخلوق کہتے تھے، ان کی خواہشات کہ بلوچستان نیشنل پارٹی تابع نہیں ہوگی. بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان کے جملہ حقوق، چاہے اس میں مسنگ پرسنس کا معاملہ ہو، بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ ہو، بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہو، ماروائے آئین اور عدالتوں کے بلوچستان کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا ہو، یا بلوچستان کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محرومی کے مسائل ہوں، بلوچستان نیشنل پارٹی روز اول سے اور آج دن تک اس پر قائم ہے. 2024 کے الیکشن کہا جاتا ہے اس کو الیکشن، لیکن میں اس کو بدترین سلیکشن کا نام دوں گا جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. نامینیشن پیپر ہمارے ساتھیوں کے کتنی تعداد ہے؟ نیشنل اسمبلی سے ہمارے 14 اراکین کنٹیسٹنگ کے لیے انہوں نے نامینیشن پیپر جمع کیے، 35 صوبائی اسمبلیوں سے. اس میں سے جو مین ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، بلا کسی وجہ کے، کسی کے جیب میں اگر بٹوا نہیں ہوا ہے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دو، کسی کی ٹوپی اگر تھوڑی ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دو. اس طرح سے ہمارے جو مین کینڈیڈیٹ تھے ملک نصیر، میں تو اسے بدناموں میں شامل ہوں، میں اپنے آپ کو مین تو نہیں کہوں گا، ملک نصیر، حاجی باسط، احمد نواز، وحید لڑی، ابراہیم لڑی، نسیم جاوید ہزارہ، میر مقبول لیڈی، میر نظام بلوچ، ٹوٹل 12 ہمارے جو صوبائی اسمبلی سے کینڈیڈیٹ کو جو ہے انہوں نے آروز نے ریجیکٹ کیا ہے. آغا کلندر آمزی، ان کے 3 ہیں. میرا نام ہے، حاجی باسط ہے. 4 جگہوں پہ میں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے، وڈ پروونشل، خزار نیشنل، کلات نیشنل اور کوئٹہ سریاب کی جو سیٹ ہے. چاروں کے چاروں سے ہمیں جو ہے انہوں نے فارغ کر دیا. مختلف علاقوں میں اسی الیکشن جب سے، جس کو ہم نے کہا تھا کہ انڈرٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، اس نے مختلف علاقوں میں ہمارے دوستوں کے خلاف FIR کاٹنی شروع کر دی. احتجاج ہر کسی کا بنیادی آئینی اور جمہوری حق ہے، اور جب آپ ظلم و زیادتیاں کریں گے تو اس کے بدلے میں احتجاج تو لازم المظلوم ہے. اس احتجاج کی پادائش میں ہر ضلع میں کہیں پہ 25، کہیں پہ 12، کہیں پہ 10 ہمارے کارکنوں، ہماری ضلعی قیادت یا مرکزی قیادت کے خلاف جو FIR درج کیے گئے. خود ساختہ یہاں پر پارٹیاں بنائی گئی. بلوچستان کو ہر دور میں
ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا، مصنوعی قیادت بنائی گئی ہے. چوزے تو سمجھتے ہیں آپ لوگ نا، چوزے جو ہے نا ان کو منظر عام پر لا کر ان کو بلوچستان کا وارث بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہ چوزا جو پر اٹھاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیسی مرغی ہے یا فارمی مرغی ہے. اور وہ فارم کہیں اور نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے نزدیک ہے، جس میں اس طرح کی مصنوعی قیادت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پہلے بھی کی گئی، جس میں ان کو کئی بار ناکامیاں ہوئیں. ان کو سبق سیکھنا چاہیے، ان کو اپنے ان ناکام تجربوں سے سبق سیکھنا چاہیے. باقاعدہ سریاب کے علاقے میں اور مختلف علاقوں میں ایجنسیوں کے لوگ کہیں پہ وردیوں میں، کہیں سادہ وردیوں میں لوگوں کے دروازوں پر دستخط دے کر، نوک کر کر ان سے ان کی پارٹی ایفیلیشن معلوم کر رہے ہیں کہ آنے والے لوگ الیکشن میں آپ کس کو ووٹ دیں گے. کیا یہ سروے کیا جا رہا ہے؟ اور پھر ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ اس عظیم شخصیت کو جو ہے ووٹ دیں. الیکشن کے مراحل ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ان کا نامینیشن پیپر، دوسرا مرحلہ الیکشن کمپین، تیسرا جو ہے پولنگ. یہ پہلے ہی مرحلے میں جو ہیں انہوں نے اپنی اصلیت دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے بلوچستان میں. اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ایک ہی ہوا تھا 1970 کا، جس کے نتائج قبول نہ کرتے ہوئے بھی اقتدار عوامی تحریک کو دینے کے بجائے ملک توڑا. انہوں نے ملک کو دو لخت کیا، لیکن اقتدار سے جو ہے ہاتھ نہیں اٹھائے انہوں نے. وہ کہتے ہیں نا، جان جائے لیکن اقتدار نہ جائے، ملک جائے لیکن اقتدار نہ جائے. یہ اس ملک کی ریاست اور ریاست اداروں کی خمیر میں بس چکا ہے یہ چیزیں. اگر ان کو سلیکشن کرنی ہے، اگر ان کو اپنے من پسند لوگوں کو اسمبلیوں میں لانا ہے، تو پھر یہ دکھاوا کیوں؟ پھر یہ ناٹک، الیکشن کا ناٹک کیوں؟ نتائج آپ لوگوں نے تو پہلے طے کیے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی کو یہ معلوم ہے کہ اس کو جو سزا دی جا رہی ہے 2018 کے الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی کی صوبائی یا قومی اسمبلیوں میں جو کارکردگی رہی ہے، جو سیاسی مسائل پر انہوں نے ان نکات کو اٹھایا، یہ بات ان کو ناگوار گزری ہے. اور اس کی پادائش میں اس وقت دو پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع ہے، ایک پی ٹی آئی اور یہاں پر بلوچستان نیشنل پارٹی. ہمارے لیے جمہوری اگر دروازے بند کیے گئے، ہم نے نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت پر اسمبلیوں سے احتجاجاً استعفے بھی دیے. 2008 کے الیکشن میں جب تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان کیا، تو اسی اتحاد میں رہتے ہوئے ہم نے بھی بائیکاٹ کیا. لیکن 2013 میں جب ہم الیکشن میں آئے، ہمیں وہ نتائج نہیں ملے جس کی ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی یا توقعات تھی. 2013 کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا.
مکران میں 2018 کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا. پہلے ہی مرحلے میں انہوں نے جو ہے اپنے گیدڑ سنگیاں دکھانا شروع کر دی ہیں نامینیشن پیپر پر. ابھی تو الیکشن کا کیمپین جاری ہے. یار لوگوں نے تو پہلے سے ہی کیمپین شروع کر دی ہے اپنے من پسند لوگوں کو کامیاب کرنے کے لیے. ہاں اگر ہمیں اسمبلیوں میں نہ چھوڑا گیا، پہلے تو اسمبلیوں کے اندر اسمبلیوں کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے ہم نے باتیں کی ہیں، ہم نے تقریریں کی ہیں، لیکن اسمبلیوں کے باہر پھر کسی کا تقدس نہیں رہے گا، چاہے وہ وردی والے ہوں چاہے وہ بے وردی والے ہوں. تو عوام کے مجمع میں پھر ہمارے لیے تقدس صرف اور صرف عوام اور بلوچستان کا ہوگا. اس کی راہ میں اور بلوچستان کو اپنی من پسند قیادت کے غلام بنانے کی لوگوں کے خلاف ہم پہلے بھی سرپا احتجاج تھے، آنے والے دنوں میں بھی ہم سرپا احتجاج رہیں گے. اس میں شدت آ سکتی ہے، اس میں تیزی آ سکتی ہے، لیکن اس میں کمی نہیں آئے گی. نگرانوں کا الیکشن جن کا کام فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا تھا، وہ خود الیکشن کا حصہ بن رہے ہیں. نامینیشن سے ایک دن پہلے انہوں نے استعفے دیے. اپنے آر اوز، اپنے ڈی آر اوز اور الیکشن اسٹاف اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق انہوں نے تعینات کر کے اب جو ہے انہوں نے استعفے دے کر اور کینڈیڈیٹ بننے کا شوق پورا کیا ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے کل کے اجلاس میں، جس میں ہمارے سینٹرل کمیٹی اور کیبنٹ، مرکزی کیبنٹ اور ان جو ہمارے امیدواران، ان میں نے نام رکھا ہوا ہے. کچھ غازی ہیں جن کے کاغذات ٹھیک ہو گئے، کچھ میرے جیسے شہداء ہیں جن کے کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں. ان کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ ٹریبونل میں ہم جائیں گے. وہاں سے ہمیں ریلیف ملی، ویل اینڈ گڈ. نہیں ملی ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے. اگر نہیں ملا وہاں سے تو پھر ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. اور عوام کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ پھر وقت ہی بتائے گا اور وہ حالات ہی بتائیں گے. آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ. ساتھی نے دیا ہے کہ جی میرے خلاف کوئی مفروض شخص نے جو کاغذات دمایا. بھائی وہ تو انہی دا پتر ہے جی، وہ مفرور ہو، سزا یافتہ ہو، وہ ان کا اپنا لاڈلا ہے. تو اور عجیب سی بات ہے، جس کسی نے میرے خلاف درخواست دی ہے اس میں سے زیادہ تر مفرور ہی ہیں یا مشکوک ہیں. تو ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا ان مشکوکوں کے پیچھے وہی نامعلوم ہیں جو یہاں پر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، وہی نامعلوم ہے. بڑی مہربانی ہے.